پیرس فرانس سے قاری عرفان صاحب نے 2 سوال کیے. پہلا سوال ان کا یہ ہے، بالوں کی پیوند کاری کے بارے میں شرعی حکم تفصیل سے بتا دیجیے. دیکھیں، انسانی بال استعمال کرنا پیوند کاری کے لیے تو جائز نہیں ہے. خنزیر کے بال استعمال کرنا جائز نہیں ہے. کسی حلال جانور کے بال ہوں یا کسی مردار جانور کے بال ہوں، چونکہ بالوں میں حنفی مسلک کے مطابق جان نہیں ہوتی، تو جس میں گویا جان نہیں ہوتی تو اس کو کہنا چاہیے کہ اس کا استعمال جائز ہے. وہ بہتر یہ ہے کہ حلال جانور کے یا ذبح شدہ جانور کے بالوں کو استعمال کیا جائے، یا پھر اپنے جسم سے کہ کسی حصے کے بال اگر وہ ٹرانسپلانٹ کیے جائیں تو اس کی گنجائش ہے. اور وہ جب ٹرانسپلانٹ اس طریقے سے سرجری کے ذریعے سے کیے جائیں گے تو وہ بالکل اسی طرح بڑھتے ہیں جیسے آدمی کے عام بال بڑھتے ہیں. تو ان کا حکم وہی ہوگا جو نارمل بالوں کا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر مصنوعی بالوں کی صورت یہ ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹ نہیں کیے جا رہے بلکہ اوپر سے وگ کی صورت میں استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس وگ کو آرام سے اتارا جا سکتا ہے، پھر پہنا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر وضو اور غسل کے وقت میں اس کو اتارنا اور سر پر مسح کرنا یا غسل کی صورت میں دھونا لازم ہے. اور اگر وگ ایسی ہے کہ خود اتاری نہیں جا سکتی بلکہ اس کے لیے کسی ماہر کے پاس جانا پڑے گا اور اچھا خاصا ایک وقت طلب اور دقت طلب عمل ہے، تو اس صورت میں اس وگ کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے اور غسل میں اس کے اوپر پانی بہایا جا سکتا ہے. اس کی گنجائش دی ہے علماء. جزاک اللہ. اور مفتی صاحب، یہ اس طرح دوسری قسم کی ویگ جو آسانی سے نہ اتر سکتی، اس کو لگوانا درست ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ نہ لگوائی جائے، چونکہ یہ کوئی ایسا بالوں کا نہ ہونا سر پر یہ کوئی ایسی منفعت نہیں ہے کہ جس کے فوت ہونے سے آدمی کو کسی دقت کا سامنا کرنا پڑے، کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑے. یہ ایک طرح سے حصول زینت ہے یا زیادہ سے زیادہ ازالہ عیب ہے کہ بالوں کا نہ ہونا ایک عیب شمار کیا جائے اگر تو اس کا ازالہ ہے. تو بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو اس کی گنجائش. www.darsequran.com